كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان مجدد الاسلام والمسلمین مقامی شہیدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. میرے ناموں کا بآواز بلند جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. اپنے دلوں کی گہرائیوں سے نبی کریم اور ان کی آل اطہار پر اونچی آواز سے بات کیجیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. علو، بلندی اور معراج عالمیت کی کوئی انتہا ہے تو وہ نبی کریم کی ذات پر ختم ہے. بلغ العلا بکمالہ. آپ کو پتہ ہے یہ روایت شیخ سعدی کی ہے جو خود اہل سنت علماء میں سے تھے، دانشور تھے، مورخ بھی تھے، سیاح بھی تھے، شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے. انہوں نے یہ روایت کہی ہے: بلغ العلا بکمالہ. علو، بلندی، بزرگی کی اگر کوئی معراج آج تو وہ نبی کریم پر ختم ہے. کشف الدجا بجمالہ. جیسے ہی جمال محمدی کا ظہور ہوا، کائنات کی تاریکیاں چھٹ گئی اور ظلم کی تاریکی میں نور نمودار ہوا. حسنت جمیع خصالہ. وہ ہستی جس کی تمام خوبیاں، تمام خصائل، تمام صفات حسن اور خوبصورتی سے عبارت ہے. یہاں پر آ کر شیخ سعدی کا قلم رک گیا. چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا. رات سو گئے، خواب میں رسول کریم تشریف لائے. پوچھا سعدی کیوں مقبول ہو؟ کہا کہ میں نے 3 مصرے کہے ہیں اور چوتھے مصرے کی جگہ سعدی ہے اور سمجھ کچھ نہیں آ رہا. تو نبی کریم نے بے ساختہ بغیر کسی لگی دلگی پہ فرمایا: کہو صلو علیہ وآلہ. اگر اس ربائی کے اس چوتھے مصرے کو آپ نہ رکھے گا، دنیا کا کوئی مصرع بنا کر لے آئے گی، کمپلیٹ نہیں ہوتا. وہ ہستی جو حقیقت میں بعثت انسانی کا مظہر ہستی ہے، وہ ہستی جو رحمت دو عالم ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت مومنین کے لیے نہیں، اللہ کے ساتھ لگا کے
کہہ سکتا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین، لیکن نہ مسلمان نہ مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو بھیجا رحمت بنا کر تو عالم کے لیے، عالمین کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، موجودات کے لیے، ذی روح چیزوں کے لیے، ذی شعور موجودات کے لیے، دوسرے لفظوں میں کائنات میں ہر محتاج کے لیے اس ہستی کو رحمت بنا کر بھیجا، اور جب اس کو رحمت بنا کر بھیجا تو پھر ہم سے کہا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اب اس رسول کی ذات میں اسوہ بھی ہے، نمونہ بھی ہے، اور نمونہ بھی وہ جو بہترین نمونہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس نبی کو نبی رحمت بنا کر بھیجا، اس نبی کے دین کو دین رحمت بنایا ہے۔ جس نبی کو کائنات کی تاریکیوں کو روشنی میں بدلنے کے لیے بھیجا، اسی نبی کے دین کو نور بنا کر اس طرح سے بھیجا کہ اس نور کی روشنی میں، اس نور کی نورانیت میں ظلمتوں کے اندھیرے، جہالتوں کے اندھیرے چھٹ جائے اور لوگ اس رحمت کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ کمالات نبی کریم کے حوالے سے ہماری زبانیں اثر ہے، ہماری فکریں اثر ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی پوچھا ان کا مقام کہاں اور ہماری فکر کہاں، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام کمالات انسانی کو آپ ایک جگہ جمع کریں اور پھر ان کا نام رکھنا چاہیں تو پھر بھی محمد نہیں بنتا۔ جب محمد بنتا ہے تو ان تمام کمالات کے علاوہ بھی کچھ ایسے کمالات اس ذات سے ملتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتے۔ مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ نام احمد نام میں جملے انبیاء، جب آپ کہتے ہیں احمد مرسل تو آپ نے صرف ایک نبی کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے احمد کہہ کر تمام انبیاء کا نام لیا۔ چونکہ سر آمد نور ہم شماس، اس لیے جب تم کہتے ہو سو تو سو کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر 90 بھی ہے، 80 بھی ہے، 70 بھی ہے، 60 بھی ہے، 50 بھی ہے، 10 بھی ہے اور 1 بھی ہے، لیکن 90 کے اندر 100 نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ نبی کریم کا نام لیتے ہیں تو گویا کہ 1,24,000 انبیاء کا آپ نے نام لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ تمام انبیاء کی تمام خصوصیات کو ایک جگہ جمع کریں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید فیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید فیضا داری، انچ خوبن ہمیں دارانی تو تنہا داری، جتنی خوبیاں تمام ناظرین عالم کائنات کے ان برگزیدہ افراد، شخصیات، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، جتنی بھی شخصیات برگزیدہ گزری ہے، ان سب کی خوبیوں کو ایک جگہ جمع کریں تو محمد عربی نظر آتے ہیں۔ وہ سے احمد تا احد یہ میم فرق ہے، احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے، احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے۔ تو شاہد نے کہا کہ جہانی در ہمیں یہ دین غر ہے، وہ جو ایک میم کا فرق ہے، پوری کائنات اس ایک میم کی حقیقتوں میں کھوئی ہوئی ہے، اس کی عظمتوں میں کھوئی ہوئی ہے، نکل نہیں پائی۔ نبی کریم کی ذات وہ ذات ہے، اس لیے فرمایا کہ ہمارا صلی اللہ رحمۃ للعالمین، اس لیے فرمایا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ میں بات کہا تھا کہ وہ دانائے کل، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا،
وہ ہستی جس کی آمد کے بعد چرواہے شہنشاہ بن گئے، وہ شخصیت جس کے آنے کے بعد خطرے بدل گئے، وہ شخصیت جس کے آنے کے بعد مفاہیم بدل گئے، ویلیوز بدل گئی، معاشرہ بدل گیا، پہلے کچھ تھا اب کچھ ہونے لگا۔ وہ شخصیت جس نے ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کو غلاموں کے برابر بٹھا کر غلام کو اس لیے بدترین کی کہ غلام پاکیزہ تھا، وہ ہستی جس کی نگاہ میں انسان کا قد کاٹ اس کے کمال اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہے، اس کے دولت، اس کے جمال اور اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں۔ وہ ہستی جس نے آ کر انسان کو انسان بننا سکھایا، وہ ہستی جس نے انسانی معاشرے کو زندگی کا وہ اسلوب اور وہ طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں آپ صرف ایک فرد نہیں ہے بلکہ اس ایمانی قوت کے نتیجے میں پوری دنیا پر چھانے کی قوت رکھتے ہیں۔ وہ ہستی جو اللہ کے رسول کی حیثیت سے اور خاتم النبیین کی حیثیت سے، ختم الرسل کی حیثیت سے بھیجی گئی۔ رسول کریم کی بعثت انسان کی بعثت ہے، نئے سر سے انسان کو میدان میں دے گا، ورنہ رسول کریم کی آمد سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ انسانی معاشرہ تو نہیں تھا، جنگل کا معاشرہ، جہاں پر طاقتور کمزور کو کھا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سردار غریبوں پر ایسے مسائل اٹھاتے لیکن کوئی نہ ان ظالموں سے پوچھنے والا تھا اور نہ اس مزدور کی دادرسی کرنے والا تھا۔ جس طرح سے ویلیوز، انسانی ویلیوز تباہ ہو چکے، جس طرح سے محارم کے ساتھ زنا عام ہو چکا تھا اور بعض اوقات اس کو اپنا کمال سمجھتے تھے، جس طرح سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا گویا فیشن تھا، جس طرح سے کسی پر ظلم کرنا اور طاقت کا مظاہرہ کرنا گویا انسانی کمال کے علاقہ تھا، یہ تمام مفاہیم کس نے بدلے؟ نبی کریم۔ اگر نبی کریم نے یہ تمام مفاہیم بدل کر انسانی زندگی کو نیا مفہوم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں صرف 23 سال تھے، صرف 23 سال تھا، ایک ایسی حکومت وجود میں آ گئی جس کی مثال نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ملی اور نہ اس کے بعد کبھی تاریخ میں ملی۔ تو نبی کریم کی آمد کا مقصد انسانی معاشرے کو انسان بنانا اور مظلوم، مقبول، پابرہنہ اور مستضعف عالم انسانیت کو اس مقام پر پہنچانا تھا کہ جہاں پر عدل، انصاف کی حاکمیت ہو، حکمرانی ہو اور کسی کو کسی دوسرے پر ظلم کی نہ توفیق ملے اور نہ ضرورت ہو۔ لہذا آپ نے رسول کریم کے دور میں جو تبدیلیاں دیکھی وہ اس سے پہلے کہیں پر نظر نہیں آئی۔ رسول کریم کے رائے میں دین نے جس طرح سے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا، اتنے قلیل عرصے میں زمین اور گلوب کے بہت بڑے حصے پر اس نظریے کا اس طرح سے چھا جانا دلیل ہے کہ نبی کریم کی اس تحریک اور اس جد و جہد نے سروں کو نہیں دلوں کو متاثر کیا، دلوں کو متاثر کیا، دلوں کو نہیں چھپایا، دلوں کو چھپا دیا، اور جب دل چھپ جاتے ہیں تو پھر ہر شخص اس دعوت پر تطبیق کرتا ہے۔ نبی کریم نے جو کام کیا اسی کام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی اور اس کے بعد فرمایا کہ تم بھی نبی کریم کے ساتھی بنو۔ نبی کریم کو محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کی یہ صفات ہے، ان صفات کو سامنے رکھو اور تم بھی ان کے ساتھی بنو، لیکن ساتھی عملی طور پر بننا، زبانی طور پر نہیں، پریکٹیکل۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو معہ ہے